یہ بہت اہم رکوع ہے، اور اس میں تو جب یہ تلاوت کرتا ہوں تو آج کے جو دینداروں کی حالت ہے نا، اس پر مجھے افسوس ہوتا ہے۔ نہ توکل، نہ اولاد کو دین پہ چلانے کی فکر، بس دولت پیسہ دولت پیسہ دولت پیسہ۔ تو کیسی پیغمبروں کو فکریں ہوا کرتی تھی کہ یہ دین ہماری اولاد میں ٹرانسفر ہو کسی طریقے سے، اللہ ان سے دین کا کام لے۔ اس پورے رکوع کا جو ایک مین آئیڈیا ہمیں ملتا ہے نا، جس کو سینٹرل آئیڈیا کہتے ہیں، وہ انتہائی اہم جو پیغام مل رہا ہے۔ دیکھیں، قرآن تاریخی کتاب نہیں ہے کہ صرف آپ کو واقعات سنانے کے لیے تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو، یہ ہسٹری کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن اگر کوئی واقعہ بیان کر رہا ہے نا، تو اس کے اور جن جن پہلوؤں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، وہ تمام پہلو ان میں بہت بڑا سبق ہے۔ مثال کے طور پر قرآن نے یہ کہہ دیا یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، تو یہ کوئی محض خبر دینا نہیں ہے۔ اس کا مطلب اللہ کی نظر میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی اس صفت کو، کہ اللہ پہلے یحییٰ علیہ السلام کی تعریفیں کر رہا ہے، پھر ان تعریفوں کی وجہ بتا رہا ہے کہ دیکھو زکریا علیہ السلام کی دعا پوری ہوئی، اور میں نے اس صفات کا بچہ پیدا کیا کہ جو نرم دل تھا، جو پاکیزہ طبیعت کا تھا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا۔ اس کا مطلب ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ کی نظر میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ بڑے بڑے لوگوں، نیک لوگوں کا کام ہے کہ وہ اچھا سلوک کیا کرتے ہیں اپنے والدین سے۔ آج تھوڑا سا آپ دیکھ لیں نا، لوگوں میں تکبر پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے ماں اور باپ، جو دیہاتی اور گنوار ماں باپ ہوتے ہیں، ان کو بھولتے ہیں وہ۔ تو اس سے جو ہمیں بنیادی سبق ملتا ہے نا، کہ پیغمبروں کو کتنی کوشش ہوتی تھی، کتنی چاہت ہوتی تھی کہ ہماری اولاد میں دین ٹرانسفر ہو۔ آج اپنی اولاد کو پیسے کے پیچھے لگایا جا رہا ہے اور عیاشیاں ان کو کرائی جا رہی ہیں۔ اب تو آپ حالات دیکھ لیں کہ بچیوں کو ڈانس سکھایا جا رہا ہے، لڑکوں کو ڈانس سکھایا جا رہا ہے، مس گیدرنگ میں بھیجا جا رہا ہے کہ براڈ مائنڈڈ بنیں گے وہ، اپنے ساتھ بچوں کو سینما گھر لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے تو اللہ تذکرہ ذکر نہیں کرتا، تو ایسے مبارک لوگوں کے اللہ تذکرہ ذکر کرتا ہے۔ تو اس کا جو ہمیں بنیادی سبق اس رکوع سے ملتا ہے نا، اولاد کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ نمبر 2، اس کی دینی فکر کرنا، اور یہ چاہنا کہ میری سارے علوم میری اولاد میں ٹرانسفر ہوں، اس کی فکر کرنا، یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذکر و رحمتی رب، میں جو چند پوائنٹ کی باتیں ان کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ نے اولاد کے عطا کرنے کو اپنی بہت بڑی رحمت قرار دیا ہے۔ تبھی اللہ کہتے ہیں تیرے رب کی بڑی رحمت ہوئی زکریا پر، ہم اس رحمت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو کیا رحمت ہوئی تھی؟ اللہ نے نیک صالح اولاد دے دی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اولاد کا وجود اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آپ سے قربانی لی تو نوازا کیسے؟ اولاد عطا فرمائی۔ حضرت آل عمران کی اللہ نے صفات ذکر کی، نوازا کیسے؟ حضرت مریم عطا کی۔ حضرت مریم کو اللہ نے کیسے نوازا؟ عیسیٰ ابن مریم عطا کیے۔ تو اولادوں کے ذریعے اللہ نوازتا ہے اپنے نیک بندوں کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی اولاد کی فکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں اکثر لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ بھئی ان کو تو نیک اولادیں ملی تھی، تو ہمیں کیا پتہ کہ ہماری اولاد نیک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں، ان کو یقیناً پہلے سے اللہ نے بتا دیا کہ نیک اولاد ملے گی، ہمیں نہیں پتہ۔ تو اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اولاد کی کثرت کا حکم دیا ہے، اور قرآن میں بیان کیا اللہ نے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں پتہ تمہاری اولاد میں کون تمہارے لیے زیادہ کارآمد ہوگی۔ تو اس لیے اسلام میں جو کثرت اولاد کی ترغیب ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے جب زیادہ اولاد ہوگی تو کوئی نہ کوئی اس میں یقیناً ایسا نکلے گا جو آپ کی امید ہے کہ آخرت میں آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا نا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کر لیا ہوتا کہ تمہیں ایک بچہ دوں گا اور وہ بہت اعلیٰ صفات کا ہوگا، تو آپ نسل روک لیتے، لیکن ہمیں نہیں پتہ۔ اس لیے قرآن کہہ رہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، سورہ نساء میں اللہ کہہ رہا ہے تمہیں نہیں پتہ کہ تمہاری اولاد میں کون تمہارے لیے زیادہ کارآمد نکلے۔ میں نے ایسے بہت سارے واقعات دیکھے ہیں اور سنے بھی ہیں کہ ایک عالم کے کئی اولادیں ہوئیں، کوئی اولاد بھی ان کے نقش قدم پہ نہیں چلی، لیکن اللہ نے ایک ایسا بچہ دے دیا جس نے ان کے علوم کو آگے منتقل کیا۔ آپ یوسف علیہ السلام کا دیکھ رہے ہیں نا، یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے اور 13 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، تو آخری 2 بیٹے اس میں کام کے نکلے۔
جنہوں نے یعقوب علیہ السلام کے دین کو زندہ رکھا، جو یوسف علیہ السلام اور بنیامین، باقی 9 کے 9 بیٹے 11 کے 11 بیٹے پیغمبر کے بیٹے ہونے کے باوجود بھی اس پائے کے نہیں تھے جیسے 12ویں نمبر اور 13ویں نمبر پہ پیدا ہونے والے بنیامین اور یوسف علیہ السلام تھے۔ تو ایک 13ویں نمبر پہ پیدا ہونے والے بیٹے نے کیسا یعقوب علیہ السلام کا نام روشن کر دیا کہ ان کے نام پہ پوری سورہ یوسف نازل ہو گئی۔ اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے بچوں میں کون سا ایسا ہے جو اللہ کا بہت زیادہ محبوب نکلے اور ہمارے نام کو اور ہمارے کام کو قیامت تک وہ زندہ رکھے۔ تو اس لیے اولاد کی کثرت یہ شریعت میں پسندیدہ ہے۔ اس آیت سے ہمیں، اس رکوع سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ دوسرا اس میں ہمیں ایک نقطے کی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دعائیں خفیہ مانگنا، عاجزی کے ساتھ مانگنا، یہ زیادہ ثواب ہے۔ تیسری بات یہ کہ جب اللہ سے دعا مانگی جائے تو اللہ کو تمام قسم کے واسطے دیے جائیں، اس کی ریزن بھی بتائی جائے۔ جیسے زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، دیکھیں اللہ سے مانگنے کا وہی طریقہ ہے جو آپ انسانوں سے مانگتے ہیں، کیسے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور کیسے اس کو مختلف قسم کے ریفرنسز دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہے، جب آپ اللہ سے دعا مانگیں، زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ میرے پیچھے رشتہ دار ہیں، مجھے خطرہ ہے کہ وہ بے دین ہو جائیں گے، اور میں تجھ سے دین کی خاطر اولاد مانگ رہا ہوں، میں تجھ سے پیسوں کے لیے اولاد نہیں مانگ رہا، تو یہ واسطے اللہ کو دینے چاہیے، اس سے دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ محیر العقول واقعات ہوتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں جو اولاد ملی نا، دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ بھی حیران ہوئے کہ یہ کیسے اولاد ملے گی، تو اللہ نے اس کا جواب دیا قرآن میں، کانوا یسارعون فی الخیرات، زکریا اور اس کی زوجہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرتے تھے، یہ ایسا خاندان تھا مبارک، تو اس لیے ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری دی تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے بڑھاپے میں اولاد، تو وہاں فرشتوں نے بھی یہی بات کہی، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کبھی تم اللہ والے لوگ ہو تو اللہ کی تم پہ خصوصی رحمتیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے ایک سبق کہ ہمیں اپنے گھر میں تلاوت کا، نماز کا، تہجد کا، صدقات و خیرات کا، جو نیکی کے کام ہیں ان میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اگر ہمارے گھروں کا یہ ماحول ہوگا تو اللہ کے معاملات بھی ہمارے ساتھ دوسروں سے ہٹ کر ہوں گے، اسباب کے بغیر اللہ ہمیں رزق مہیا کرے گا، اور ایسے ایسے کام اللہ بنائے گا جو عام لوگوں کی نظر میں جس کا تصور نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے معاملات ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ چوتھی بات، اس میں اللہ کی قدرت بھی پتہ چلتی ہے کہ زکریا علیہ السلام نے کہا کیسے ہوگی اولاد، اللہ نے فرمایا اسی طرح ہی ہوگی، اور میرے لیے بہت آسان ہے۔ آج ملحد لوگ، ایتھیس لوگ، فضول لوگوں کی طرح بالکل ایک بے وقوفانہ بات کرتے رہتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہونے پر کوئی سائنسی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو بھائی پہلی دفعہ زندہ ہونے پر کون سی دلیل ہے؟ یہ تو تم نے دیکھ لیا کہ اس طرح سے بنا ہے تو اس کی لاجک پیش کر دی، نہ دیکھتے تو قیامت آ جاتی، سائنسدان کبھی بتا ہی نہیں سکتے تھے کہ انسان پیدا کیسے ہوا ہے۔ تو اب منی سے انسان کو بنتا ہوا دیکھ لیا تو بتا دیتے ہیں جی ایسے بنتا ہے، تو نہ دیکھا ہوتا تو کسی کو نہ پتا ہوتا، یہ پروسیس نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بھی سائنسدان اس نتیجے پہ پہنچ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ پانی کا قطرہ ہے جس سے انسان بن کے وجود میں آیا۔ تو ادھر ادھر کی پھینکتے رہتے وہ لمبی لمبی اور تھیوریز آتی رہتی، لیکن دیکھ لیا کہ بھی پانی ہے جو ماں کے رحم میں جاتا ہے اور اس طرح سے انسان بنتا ہے، تو اس کو دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ ایسے بنتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے یہاں بھی بتا دیا کہ جس نے پانی سے پہلی دفعہ پیدا کر دیا وہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا، وہ بڑھاپے میں بھی انسان کو اولاد دے سکتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ بھی پتہ چلی ہمیں کہ جب بڑوں کی طرف سے ہمیں کوئی نعمت ملنے والی ہوتی ہے تو ہمیں اس پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور جیسے زکریا علیہ السلام نے ایسے مچلنے لگے کہ اللہ بس تو مجھے جلدی سے نشانی بتا دے۔ اور یہ بات بھی ہمیں پتہ چلی کہ جب کوئی نعمت ملنی چاہیے تو ہمیں اللہ کا ذکر اور اس کی یاد میں اضافہ کرنا چاہیے، نعمت ملنے پر صدقہ خیرات کرنا چاہیے، زبان سے بھی اللہ کا ذکر ادا کرنا چاہیے۔ اور قرآن کی اہمیت کا بھی پتہ چلا۔ یحییٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یحییٰ علیہ السلام جب سن شعور تک پہنچے ہیں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اب اس تورات کو مضبوطی سے تھام لے۔ تو دیکھیں اب تورات تو منسوخ ہو چکی ہے، اب ہمارے پاس تورات سے بھی افضل کتاب ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کی نظر میں وہی لوگ محبوب ہیں جو اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں، ہم بھی اللہ کی نظر میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی کہ اولاد کے لیے دعائیں مانگنا، نیک اولاد کے لیے کہ اللہ مجھے نیک اولاد دے، یہ بھی پیغمبروں کی سنت ہے۔ تو ہمیں اولاد بھی اللہ سے مانگنی چاہیے اور یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میری اولاد کو تو نیک اور صالح بنا۔ بس آج یہ فکر تو ہے کہ اولاد کے نمبر کتنے آ رہے ہیں، 100 نمبر آئے کہ نہیں آئے، 95 بھی آتے ہیں تو ماں باپ ڈپریشن میں جانا شروع کر دیتے ہیں۔
اس کی فکر نہیں ہے کہ اولاد کے اخلاق کیسے ہیں، نماز پڑھتی ہے اولاد کے نہیں پڑھتی، بچی پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، تو یہ بڑی فکر کی بات ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ حنان ہونا اور زکوٰۃ ہونا اور تقیہ ہونا یہ بڑی نعمت کی بات ہے۔ دل کا نرم ہونا، ایک نرمی تو اعصابی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے بڑھاپے میں انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، یہ وہ نرمی نہیں ہے جو محمود ہے، یہ تو کمزوری کی وجہ سے۔ ایک وہ نرمی ہے کہ آپ کا جسم طاقتور ہو، دل مضبوط ہو، اس کے باوجود بھی آپ کو کمزور لوگوں پہ ترس آتا ہو، اللہ کے خوف سے آپ کا دل دہل جاتا ہو، یہ والی نرمی شریعت میں مقصود ہے۔ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت کی، اللہ کہتے ہیں اتنے زبردست پیغمبر تھے لیکن انتہائی بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ تو جو لوگ بھی اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، ماں کا احترام نہیں کرتے، وہ اللہ کی نظر میں محبوب نہیں ہوتے۔ بہت بڑا حق اللہ نے ماں باپ کا بتایا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ ان پر پہلے سے اللہ کی طرف سے سلام تھی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی باپ اور ماں کی دعائیں اولاد کے لیے کتنی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کو یہ ساری نعمتیں اپنے باپ کی وجہ سے ملیں کہ اب باپ نے مانگا ہی ایسا بیٹا تھا۔ تو نیک ماں باپ ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔